الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي رفع من شأن العلماء فقال في كتابه المبين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سورة الزمر آية نمبر 9 وقال المولى عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة المجادلة آية نمبر 11 وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اسلام میں علم کا مقام بہت اونچا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اور ایمان نام ہی علم کا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان اللہ رب العالمین کی معرفت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت ہو، اس کے نبی کی معرفت ہو، اس کے دین کی معرفت ہو، کہ شرعی احکام کی معرفت ہو، تاکہ آدمی علم کے بعد ان باتوں پر دل میں یقین کر سکے، کلمے کا زبان سے اقرار کرے، عملی تقاضے کی تکمیل کرے، تب جا کر انسان مومن ہوتا۔ تو کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھنے اور تقاضوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم، لہذا ایمان اسلام نام ہی علم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں سوالیہ انداز پہ ذکر کیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہیے کہ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم سے بے بہرہ ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل جو کلمہ استفہام ہے یہ انکار کے لیے ہے، یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے والے اور اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے نصیحت لینے والے اولو الالباب ہوتے ہیں، اولو العقول ہوتے ہیں، اولو العلم ہوتے ہیں۔ علم والے، عقل والے ہی اللہ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کی درجات بلند کرتا ہے۔ جو مومن عالم ہے وہ یقیناً مومن غیر عالم پر بدرجہ فائق ہے۔ درجات جمع اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور بھی دوسرے مقام پر علم اور تدبر، تعقل، تفکر کے تعلق سے آیتیں موجود ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو پہلے بشر ہیں، فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر انہیں فوقیت اور فضیلت بخشی، اور فرشتوں کو سجدہ تعظیمی و تکریمی بجا لانے کا حکم فرمایا۔ حدیثوں کے اندر بہت بکثرت حدیث ہے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے آئی ہے۔ امام ابن عبد البر نے رحمہ اللہ نے فضل العلم والعلماء پر ایک کتاب ہی مرتب کی ہے، اور بھی دوسرے علماء نے کتابیں لکھی۔ فضیلت علم کے تعلق سے چند حدیثیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والے کے لیے یستغفر لأہل العلم من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء۔ علم والے کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے، دعائے رحمت و مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالبان علم نبوت کے لیے دعا کرتی۔ اور اس نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے اپنے پیچھے دینار و درہم نہیں چھوڑے۔ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہم انما ورثوا العلم، انہوں نے علم
شریعت علم نبوت کی وراثت چھوڑی ہے. تو جو شخص علم نبوت سے جس قدر فیض یاب ہے، من اخذہ بحظ وافر، جس نے جس قدر علم نبوت کا حصہ حاصل کیا گویا اس نے اسی قدر وراثت نبوی سے حظ وافر حاصل کیا. طلب علم کے لیے اگر کوئی شخص راستہ قطع کرتا ہے، تھوڑی مسافت طے کرے یا لمبی مسافت طے کرے، تھوڑے علم کے لیے جائے یا زیادہ علم کے لیے جائے، مجالس علم میں شرکت کرتا ہے، مجالس واعظ و ارشاد میں شرکت کرتا ہے، طلب علم کی خاطر جاتا ہے، رضائے الہی کے لیے جاتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، طریقاً بھی نکڑا اور علم بھی نکڑا، چھوٹا علم ہو یا بڑا علم ہو، طویل مسافت طے کر کے جائے کہ قلیل مسافت طے کر کے جائے، سہل اللہ لہ بہ طریقا للجنہ، جب وہ علم کی راہ پہ لگتا ہے تو وہ جنت کی راہ پہ لگتا ہے. کیونکہ علم کے بعد دین کا سمجھنا، دین پر عمل کرنا، دینی احکام کا برتنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جنت کی راہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. علم، تعلم علم کے سلسلے میں علم کو دو خانے میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یا علم کی دو نوعیتیں متعین کر سکتے ہیں. ایک نوعیت وہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، جو فرض عین ہے. اس قدر علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، توحید کا علم ہو، کلمے کے معنی، مفہوم اور تقاضوں کو انسان سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بابت سے علم ہو، ارکان اسلام کا ضروری علم ہو. یہ علم ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، واجب. اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں. اور علم شریعت کا وہ حصہ جو علماء اور فضلاء کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. بقیہ احکام شریعت جو میراث، وصایا، جرم و سزا اور جو دیگر مسائل سے متعلق ہیں، یا دقیق علم، باریک علم، مسائل کا گہرا علم، یہ امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے. ایسے چند جید علماء اگر اسلامی معاشرے کو میسر ہیں جو لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، بہت کافی ہے. ہر شخص پر علم کی اتنی اونچی مقدار کا حصول واجب اور فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے. اسی طریقہ سے جو عصری علوم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، طب اور جغرافیہ کا علم ہے، علم کیمیا ہے، علم طبیعات ہے، جو دوسرے جدید علوم ہیں، فنون ہیں، ان کا بھی حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے، تاکہ لوگ مسلمانوں کے اندر ایسے علم والے جدید علوم سے آراستہ لوگ بھی پائے جائیں، تاکہ امت مسلمہ کسی بھی میدان میں، زندگی کے کسی میدان میں کسی دوسرے قوم کی محتاج نہ رہے. تو اس طریقے سے علم شریعت کو دو خانے میں بانٹ سکتے ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. شریعت کا بنیادی علم فرض عین ہے، اور اس کے آگے کا علم، مسائل کا، دقیق مسائل کا علم، تفصیلی علم شریعت کا، یہ فرض کفایہ ہے. اسی طریقے سے عصری علوم کا مسئلہ فرض کفایہ ہے. علماء علم کے تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سنن کے اندر مذکور ہے، امام بخاری نے بھی کتاب العلم میں معلق اس کو بیان کیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. تو وارثین علم سے علم حاصل کرنا چاہیے. انما العلم بالتعلم، سیکھنے سکھانے سے علم حاصل ہوتا ہے. اور راسخین فی العلم کی خدمت حاصل کرنی چاہیے، ان کی مجلسوں میں، ان کے دروس میں شرکت کرنی چاہیے. الحمدللہ آج کل حصول علم کی راہ اللہ نے بہت آسان کر دی ہے. مختلف زندہ زبانوں کے اندر قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں. ان میں بہت سی تفسیریں معتبر ہیں، بہت سی رتب و یابس سے پٹی ہوئی ہیں، لیکن بہت سی معتبر تفسیریں بھی ہیں اور مختلف زبانوں کے اندر ہیں. حدیثوں کے تراجم ہو چکے ہیں، صحیحین کے اور کتب حدیث، دیگر کتب حدیث کے ترجمے اور تشریحات موجود ہیں. صحیح ضعیف کی تمیز بھی بعض علماء نے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے، تحقیق کر کے صحیح حدیثوں کو ضعیف سے ممتاز کر دیا. مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی علماء کی شاگردی، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا علم کے اندر رسوخ پیدا کرتا ہے. اور ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ علماء سے رابطے میں رہے، کانٹیکٹ میں رہے، جہاں جو چیز مطالعے کے اندر کھٹکے اس کو دور کرے. آج کل
مسلمانوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یا تو دین سے منحرف ہے، اخلاق سے منحرف ہے، یا پھر اگر ان کے اندر دین کی تڑپ ہے، لگن ہے، تو وہ خام علم رکھتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھ لی یا کچھ ایسے لوگوں کی شاگردی اختیار کر لی جن کے پاس خود پختہ علم نہیں ہے، جو ثقات علماء میں شامل نہیں ہیں، ان کی شاگردی اختیار کر کے اپنی خام معلومات پر وہ شادہ اور فرحاں نظر آتے ہیں، اور شواذ اور غریب معاملات اور غریب اقوال جو شاذ اقوال ہے ان کو وہ لیتے ہیں اور اسی کو وہ پوری شدت سے بڑھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر امت میں تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت غلط فکر ہے۔ ضرور کتب بینی کریں، مطالعہ کریں، اور علماء سے استشارہ کریں، مشورہ لیں، ان کے دروس میں شرکت کریں، اور پھر انہی سے مطالعے کی سمت میں بھی رہنمائی حاصل کریں، اور اگر کہیں کوئی چیز کھٹکتی ہے تو پھر علماء سے رابطہ کر کے مسائل کا حل نکالیں۔ اس طریقہ سے علماء کی صحبت اور کتابوں کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے اندر علم اور معرفت کی اچھی صلاحیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آج کل مسلمانوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یا تو دین سے منحرف ہے، اخلاق سے منحرف ہے، یا پھر اگر ان کے اندر دین کی تڑپ ہے، لگن ہے، تو وہ خام علم رکھتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھ لی یا کچھ ایسے لوگوں کی شاگردی اختیار کر لی جن کے پاس خود پختہ علم نہیں ہے، جو ثقات علماء میں شامل نہیں ہیں، ان کی شاگردی اختیار کر کے اپنی خام معلومات پر وہ شادہ اور فرحاں نظر آتے ہیں، اور شواذ اور غریب معاملات اور غریب اقوال جو شاذ اقوال ہے ان کو وہ لیتے ہیں اور اسی کو وہ پوری شدت سے بڑھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر امت میں تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت غلط فکر ہے۔ ضرور کتب بینی کریں، مطالعہ کریں، اور علماء سے استشارہ کریں، مشورہ لیں، ان کے دروس میں شرکت کریں، اور پھر انہی سے مطالعے کی سمت میں بھی رہنمائی حاصل کریں، اور اگر کہیں کوئی چیز کھٹکتی ہے تو پھر علماء سے رابطہ کر کے مسائل کا حل نکالیں۔ اس طریقہ سے علماء کی صحبت اور کتابوں کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے اندر علم اور معرفت کی اچھی صلاحیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو تعلیم دی وہیں خواتین کو بھی تعلیم دی۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ شریعت کا علم حاصل کریں، اور شریعت کے علم کی طلب میں خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی تھی کہ آپ ان کے لیے بھی اسپیشلی درس رکھیں، اور آپ نے وعدہ کیا اور مقررہ وقت میں آپ نے ان کو درس دیا، جیسا کہ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اجتمعنا فی یوم قضا و قضا فی مکان قضا، فلاں دن فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ، اور آپ آئے اور آپ نے ان کو درس دیا۔ طلب علم کے لیے مجالس علماء میں شرکت کرنا، طلب علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں علم اور علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، راستہ قطع کیا، راستہ قطع کرنے میں مسافت طے کر کے علماء تک پہنچنا، اور علم کی راہ میں کتب بینی کرنا، کتابیں خریدنا، مطالعہ کرنا، لائبریریوں تک جانا، اسٹڈی کرنا، یہ ساری چیزیں داخل۔ صرف اگر کتابوں کے اوپر ہی آپ منحصر رہیں، موقوف رہیں، ڈپینڈ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ مطالعے کے اندر کچھ کمزوریاں پائی جائیں اور کچھ غلط معلومات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ جلیل القدر لوگوں نے طلب علم کے لیے سفر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے لیے مصر گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی مہینوں کا سفر کیا۔ ائمہ کرام محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی وغیرہ رحمہم اللہ دور دراز ملکوں کا سفر کیا کرتے۔ تو علم انما العلم بالتعلم، اور پھر یہ چاہیے علماء کو بھی کہ صاحب وہ علماء ربانی بنے، پہلے واضح علم لوگوں کو عطا کرے، شریعت کی جو واضح بنیادی مسائل ہیں ان سے آگاہ کرے، پھر اس کے بعد دقیق مسائل کا علم وہ بعد میں دے۔ علماء کا وجود الحمدللہ دنیا کے اندر بہت بڑی رحمت اور برکت ہے، یہ ہدایت کے روشن چراغ ہے۔ ان کی حیثیت زمین میں ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے۔ جس طریقے سے آسمان کی زینت اللہ نے ستاروں کو بنائی ہے، یا ستاروں سے آسمان کو زینت بخشی ہے، اور ستارے شیطان کے لیے رجم کا ذریعہ ہے، اور ستاروں سے اندھیری شب میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اسی طریقے سے علماء اسلام لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جہالت کے اندھیروں سے لوگوں کو اسلام کی روشن شاہراہ دکھاتے ہیں، اور شیاطین، انسان و جن میں سے جو شیاطین ہیں، جو سنت کو بدعت سے، حق کو باطل سے گڑبڑ کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں، تو علماء
ایسے شیاطین کے لیے بھی رجم کا باعث ہوتے ہیں، سنت کو بدعت سے الگ کرتے ہیں، حق کو باطل سے الگ کرتے ہیں، ہدایت کو ضلالت سے لوگوں کے لیے الگ کرتے ہیں۔ ان کا وجود دنیا میں خیر و برکت کا وجود ہے۔ قوم نوح نے بھی اپنے صلحاء کی عقیدت میں شرک تبھی کیا جب علماء ختم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر ود سوا یغوث یعوق و نصر کی مروی ہے، اس میں یہ وضاحت آئی ہے کہ شیطان نے پہلے بزرگوں کے نام پر ان کی تصویریں نصب کرنے کی رہنمائی کی، پھر اس کے بعد گھروں تک تصویروں کو پہنچائی، لیکن ابھی ان کی پرستش شروع نہیں ہوئی کیونکہ علماء موجود تھے۔ فلما نسی العلم، جب علم بھلا دیا گیا، علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، تو شیطان جاہل قوم کو پٹری پڑھانے میں کامیاب ہوا کہ تمہارے آبا و اجداد انہی بزرگوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ تو علماء زمین کی زینت ہیں، منارۂ رشد و ہدایت ہیں۔ اگر وہ صحیح کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور صحیح دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ورنہ دعات باطل بھی بہت ہیں، دعات علی ابواب جہنم، جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو شرک و بدعات کی طرف بلاتے ہیں، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تو آپ جب علماء کی مجلس اختیار کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، تفسیر کا حدیثوں کا جب مطالعہ کریں گے، اور راسخین فی العلم علماء سے جب آپ کا کانٹیکٹ ہوگا، آپ کا رابطہ بنے گا، تب انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہدایت کی راہیں ضلالت سے واضح ہو جائیں گی۔ علم کے طلب کے لیے ہم کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اپنی قیمتی اوقات کو صرف کرنا چاہیے۔ اگر آپ بیوپار میں ہیں، تجارت میں ہیں، تو بھی علم کی جو مجلسیں مختلف مساجد میں، مدارس کے اندر منعقد ہوتی ہیں، کوشش کیجئے کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت نکال کر آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں۔ پھر کچھ وقت آپ کتب بینی کے لیے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے لیے، کتب تفسیر، کتب احادیث کا مطالعہ کرنے میں لگائیے۔ ظاہر ہے کہ اب آپ باقاعدہ ہماری طرف سے پڑھنے پڑھانے کا شغل مدارس میں کر نہیں سکتے، لیکن آپ پر واجب ہے کہ شریعت کی بنیادی معلومات آپ حاصل کریں، اور اس کے لیے وقت کی قربانی دیں، پیسے کی قربانی دیں، کتابیں خریدیں، مطالعہ کریں، اور علماء کرام کی مجالس علم میں شرکت کریں، کیونکہ وہ علم جو وہ دیتے ہیں، یا وہ مجلس جو کتاب و سنت کے علم کے لیے منعقد کی جاتی ہے، وہ بہت مبارک مجلس ہوتی ہے جس کو فرشتے گھیرے میں لیتے ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت علم شریعت کا اٹھ جانا بھی ہے، اور علم کا اٹھنا علماء کی موت سے ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، اللہ تعالیٰ یک بارگی لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں کھینچے گا۔ وانما يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو قبض کر کے، موت دے کر کے اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے لے لے گا۔ یہاں تک ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، حتی اذا لم يبق عالم یا لم يبق عالم، جب اللہ کسی عالم کو باقی نہ چھوڑے گا تو لوگ اپنے میں جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، وہی مفتی بھی بن بیٹھیں گے، لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کل علم کے تعلق سے ایک بات یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جدید علوم پر، فنون پر فریفتہ، کتاب و سنت کے علم کو وہ علم شاید مانتے ہی نہیں، اور شریعت کے علماء کو علماء تک نہیں کہتے۔ اسلام اور قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ قرآن اور اسلام علم کے منافی نہیں ہے، گویا اسلام کوئی اور شے ہے، علم کوئی اور شے ہے۔ ان کی مراد علوم جدیدہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہی اصل علم ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر جہاں بھی قرآن اور سنت کے اندر جہاں علم استعمال کیا گیا ہے، یا جہاں علماء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پر علماء شریعت مراد ہے، کیونکہ شریعت کا علم ہی بنیادی علم ہے، اور شریعت کا علم ہی مستند علم ہے، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ علم ہے۔ کچھ لوگ دور جدید کی ترقیاتی دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کے ذریعے قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کرتے ہیں، گویا قرآن مجید کو موجودہ حالات پر منطبق کرتے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کے ذریعے وہ گویا قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، اور اس کو اعجاز علمی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا علمی اعجاز ہے کہ ہم نے سائنس کی روشنی میں، ترقیات جدیدہ کی روشنی میں قرآن کی تشریح کی۔ یقیناً اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجاد کا مخالف نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت اپنی تشریحات کے لیے دور جدید کی ترقی اور دور جدید کے نظریات، مشاہدات اور تجربات کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تفسیر اللہ کی آیتوں سے ہو۔
قرآن سے تفسیر کیا جائے. قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہے, کہیں اللہ نے اجمالی ذکر کیا, کہیں تفصیلی ذکر کیا. القرآن یفسر بعضہ بعضا, بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف رجوع کیا جائے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے. پھر صحابہ کرام کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے. اور اکثر اہل علم نے یہ کہا کہ اگر صحابہ سے بھی اقوال منقول نہ ہو تو تابعین کے قول کی طرف بھی رجوع کیا جائے, کیونکہ وہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, ان صحابہ کرام کے جنہوں نے نزول قرآن کا زمانہ دیکھا ہے. اور پھر اگر وہاں بھی مسئلے کا حل نہ ہو تو عربی زبان لغت کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. اس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر ہونی چاہیے. رائے سے قرآن کی تفسیر نہیں ہونی چاہیے, یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کو زبردستی منطبق قرآنی آیات پر کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. اور تفسیر بھی رائے ہے, اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے. اسلام کے اندر علم اور علماء کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں. علم کی حیثیت بارش کی ہے. جس طرح بارش مردہ زمین پہ گرتی ہے تو پودے لہلہا جاتے ہیں, زمین میں زندگی آتی ہے. اور اگر پاکیزہ زمین ہو جس میں رویدگی اور بالدگی کی صلاحیت ہو تو اسی طریقہ سے پودا نکل جاتا ہے. کچھ زمینیں شور ہوتی ہے جہاں پودا نہیں نکلتا, تو اسی طریقہ سے علم اور ہدایت کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بارش کے پانی کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے. اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے پیالہ لایا گیا دودھ کا, آپ نے پیا اور باقی پیالہ حضرت عمر فاروق کو دیا. تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے کہا علم شریعت. جس طرح دودھ نفع بخش ہے اسی طریقہ سے علم شریعت. صرف باتوں کو سمجھانے کے لیے دودھ سے مثال دی گئی ہے, ورنہ علم شریعت کے جو فوائد ہیں اس کا کیا جوڑ توڑ ہے اور کیا مقابلہ ہے دودھ سے یا بارش کے پانی سے. لیکن بات کو ایک حصی مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ جس طریقہ سے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, علم شریعت سے انسان کے دلوں کے اندر زندگی آتی ہے, اس کے دماغ کے اندر جلا آتی ہے, صحیح اسلام کی صحیح شریعت کی معرفت ہوتی ہے, اور اس طریقہ سے وہ اللہ رب العالمین کی بندگی علی احسن وجہ کرنے پر قادر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے, کتاب و سنت کا صحیح علم عطا فرمائے, اور یہ ہمارے علم کو نفع بخش بنائے. کیونکہ علم کا ثمرہ عمل ہے. نفع بخش علم ہو, کتاب و سنت کا علم ہو, اور علم کی روشنی میں عمل ہو. کچھ لوگ بغیر علم کے عمل کرتے, اب کچھ لوگ علم کے باوجود عمل نہیں کرتے. یہ ضروری ہے کہ ہر قول و فعل سے پہلے علم. امام بخاری نے باب باندھا باب العلم قبل القول والعمل. کلمہ پڑھنے سے پہلے, دین کے تقاضوں کی تکمیل سے پہلے شریعت کا علم ضروری ہے, اور جب علم ہو جائے تو علم کا ثمرہ عمل ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انك تعالى سميع مجيب. وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.